اس وقت سینئر صحافی و تجزیہ کار شہزاد اقبال نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ شہزاد کہیے گا، قانونی معاملات پہ تو بات ہو ہی رہی ہے، لیکن الیکشن سے 5-6 دن پہلے آپ دیکھ رہے ہیں سائفر کیس، توشہ خانہ کیس اور پھر یہ عدت میں نکاح کا کیس، یہ تو ون آف اٹس کا اس کی پریسیڈنس بھی ابھی تک تو نہیں ملتی ہے، کیا کہیں گے؟ جی زہیب، بہت شکریہ۔ 2 دن پہلے فرد جرم عائد ہوتی ہے، اس کے بعد 26 گھنٹے کی 2 دن میں سماعت ہوئی اور 2 دن کے ٹرائل کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے جس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 7 سال کی سزا دی گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک نیا ریکارڈ ہوگا فوجداری مقدمات میں کہ فرد جرم عائد ہونے کے 2 دن میں 26 گھنٹے کی سماعت ہو اور اس کے بعد فیصلہ دیا گیا ہو۔ جو ٹیکنیکل نکات ہیں، ہم اس سے پہلے سائفر کیس میں، توشہ خانہ کیس میں بھی بات کر چکے ہیں کہ بڑی اجلت میں فیصلے دیے گئے ہیں اور اس سے بڑا ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کیسز میں عمران خان کی کنوکشن جو ہے وہ لازمی بنانا تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے خود ذکر کیا، خاور مانیکا کو 5 سال بعد یاد آیا کہ ان کی جو اہلیہ ہے انہوں نے عدت کے دوران ہی دوسری شادی کر لی تھی، جبکہ اس دوران ان کے ایسے ویڈیو پیغامات بھی موجود ہیں جس میں وہ اپنی ایکس وائف بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کردار کی مالک ہیں اور نہ ان سے کوئی گلہ کر رہے ہیں، اور یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ ان کے نکاح کے بعد بھی سامنے آئی تھی۔ لیکن آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو سابق اہلیہ ہے انہوں نے عدت میں نکاح کر لیا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں سیاستدانوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں، غداری کے مقدمات میں، کرپشن کے مقدمات میں سزا ہوتی رہی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ جو کیس تھا یہ ایک شرمناک کیس اس حوالے سے ہے کہ ابھی جو آپ کے لیگل ایکسپرٹ بھی یہ بتا رہے تھے کہ جو عدت کا پیریڈ ہے وہ 3 مینسٹرل سائیکل پر ہوتا ہے، اور فیڈرل شریعت کورٹ اس حوالے سے اپنا آرڈر دے چکی ہے کہ 39 to 40 ڈیز میں بھی یہ مکمل ہو سکتا ہے، ریئر ہو لیکن وہ مکمل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کس طریقے سے جج صاحب نے یہ تعین کیا ہوگا کہ جن خاتون کا ذکر ہے وہ اپنے 3 پیریڈ سائیکل سے گزر چکی ہوں گی، یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، اور اسی لیے مفتی سعید صاحب جو اس کیس میں گواہ ہیں ان کا خود اپنا ایک بیان موجود ہے کہ اگر عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو گئی ہے تو آپ کو اس کی بات ماننا پڑے گی، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات ایک نجی بات ہے جو کہ ایک عورت اپنے بارے میں جانتی ہے، کوئی تیسرا آ کے اس کا تعین نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں ہم نے ہر طرح کے مقدمات اور کنوکشن دیکھی ہے، لیکن میری نظر میں یہ کیس بہت ہی نجی نوعیت کا تھا۔ آپ پولیٹیکلی اس پہ بات کر سکتے ہیں، مورلی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عمر چیمہ صاحب جنہوں نے اسٹوری دی تھی کہ 1 جنوری کو شادی ہوئی ہے 2018 میں، اس کو کیوں چھپایا گیا، عمران خان نے یہ کیوں کہا کہ 18 فروری کو ان کی شادی ہوئی ہے، اس پر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن کس طریقے سے یہ کیس ایک عدالتی کیس بنتا ہے، اس پہ سزا ہوتی ہے، میرے خیال سے جو ہم نے مختلف ججمنٹ دیکھی ہیں سیاستدانوں کے خلاف انتقام کی، اس میں یہ سب سے اوپر ہوگی شاید، اور اسی لیے میں نے کہا کہ میری نظر میں تو یہ پورا معاملہ ایک شرمناک معاملہ ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ ڈسکس فیکچولی یہ کر رہے ہیں، بیسکلی یہ کر رہے ہیں کہ کیا ایک عورت جس کے حوالے سے یہ کیس ہے کیا وہ اپنے 3 پیریڈ سائیکل مکمل کر چکی تھی یا نہیں کر چکی تھی، اور اس میں جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک اگر آرڈر موجود ہے کہ 39 ڈیز ہوتا ہے، تو اگر طلاق کی ڈیٹ 14 نومبر بھی لے لیں اور 1 جنوری کا نکاح بھی لے لیں تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ 48 ڈیز مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہ تو جج صاحب ہی بتائیں گے کہ ان کے پاس کیا ایویڈنس تھا، ایک بالکل پرائیویٹ بات ان کے علم میں کیسے آئی اور کس بنیاد پہ انہوں نے یہ ججمنٹ دی ہے، کیونکہ جو پاکستان کا پینل کوڈ ہے اس میں کہیں یہ 90 ڈیز کا ذکر نہیں ہے، تو جو بھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں وہ پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے نہیں کرتی، محمدن لا ہے، یعنی کہ جو اسلامک لاز ہے اس سے لیا جاتا ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک فتویٰ ہے 39 ڈیز کا جس کی بنیاد پہ فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ تو جب فیصلہ پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جج صاحب کے پاس وہ کون سا ایویڈنس تھا، وہ جس کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے شہزاد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمیں اس وقت سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار شاذیب خانزادہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔